مغرب پہ کیا بات کریں گے؟ مغرب پہ کیا ہم مشرق پہ بھی کیا بات کر سکتے ہیں؟ مشرق پہ کیا ہم جس مقام پہ بیٹھے ہیں اس کے متعلق بھی کیا بات کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ بات اگر کوئی کرنی چاہیے تو ہمیں اپنی ذات سے اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ میرا جو موضوع ہے میں خود ہوں، آپ کا جو موضوع ہے وہ آپ خود ہیں۔ جب تک آپ اور میں اپنی ذات سے آگاہ نہیں ہوتے، جب تک ہمیں سیلف ریکگنیشن یعنی اپنی ذات کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اپنے آپ سے ہم مل نہیں پاتے، اس وقت تک کسی بھی دوسری چیز کے متعلق ہمارے معلوم کی جو حیثیت ہے وہ زیرو کے برابر ہے۔ جو شخص خود سے آگاہ نہیں ہے وہ دوسرے کے متعلق کیسے فکر آرائی کر سکتا ہے؟ لیکن بات روحانیت یا غیر روحانیت کی نہیں ہے، اسپرچویلٹی کی یا مادیت کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اپروچ کی بات ہے کہ آپ اپنے من میں، وہ مشرق کا آدمی ہو یا مغرب کا آدمی ہو، کوئی تصوف کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے بھی کوئی شدید کٹر قسم کا مولویانہ یا متشدد رویے کا حامل بندہ ہو سکتا ہے، اور کوئی مادیت پرستی کے فورم پہ بھی کھڑا ہو کے وہ شدت پسندی والے رویے۔ بات یہ ہے کہ جو غیر معتدل رویے ہیں وہ مشرق میں بھی ہیں اور مغرب میں بھی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اگر کسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں تو آپ اب اس کی نمائندگی بھی کرنے لگے اور آپ کے اندر وہ باتیں بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی ویسٹ کا آدمی ہے اور اس کے من میں وہ اپنی زندگی خود سے جی رہا ہے، وہ انسانیت کے کام آ رہا ہے، مخلوق خدا کے کام آ رہا ہے اور اپنے انداز سے مالک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہ اس کے من کے سچ کا اخلاص ہے۔ وہ بے شک جس جگہ پہ بھی کھڑا ہے تو یہ اس کے جو نیک اعمال ہیں اس کا صلہ کم از کم اسے اس زہر کی دنیا میں اللہ پاک ضرور عطا کر دیتا ہے، اس کی ظاہری ترقی کی صورت میں۔ اور اسی طرح مشرق کی بات ہے، اگر مشرق میں بھی کوئی آدمی سچ کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ دیکھیں جو جیسی لگن رکھتا ہے ویسا انعام پاتا ہے۔ یہ بات میرا اپنا وہ ہے کہ مشرق اور مغرب کی تقسیم ہی بنیادی طور پہ صرف یہ چیزوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ہے، ورنہ یہ مشرق اور مغرب جب مالک فرما دیتا ہے کہ یہ مشرق اور مغرب میرے ہیں تو ہم اسے تقسیم کر کے یعنی اس میں تقسیم جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ ایک انتشار پیدا کرتی ہے۔ تقسیم کی بجائے اتحاد ہونا چاہیے، ایک عالمی اتحاد کی بات ہو، عالمی بھائی چارے کی بات ہو۔ باقی نیک روحیں، اچھے لوگ، باکردار لوگ وہ مغرب میں بھی پائے جا سکتے ہیں، مشرق میں بھی پائے جا سکتے ہیں، افریقہ میں بھی پائے جا سکتے ہیں، آسٹریلیا میں بھی پائے جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے تو قد گھٹ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ انسان ایک اچھی فطرت لے کے آیا ہے، بعض اوقات اسے زہر کے حالات و واقعات اسے اس بات پہ قائم نہیں رہنے دیتے، لیکن جب مالک کی نظر کرم شامل ہو تو وہ پھر اس ٹریک پہ، اس ڈگر پہ چلتا رہتا ہے، وہ جس جگہ پہ بھی ہوگا اللہ کا انعام یافتہ ہوگا۔ تو اینڈ میں آپ کو اختتاماً یہ جو مشرق اور مغرب میں مادی اور غیر مادی تقسیم، روحانی اور غیر روحانی تقسیم، بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری تقسیمیں ذہنی ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ایک ڈیوائن پروگرام ہے، اس ڈیوائن پروگرام کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ مشرق مغرب تو ہماری اس دنیا کی تقسیم ہے نا جی، اس دنیا کے علاوہ پتہ نہیں کتنے جہان ہیں جہاں جو مالک کے دیے ہوئے نظام کے تحت چل رہی ہیں۔ تو جو چیز جیسے چل رہی ہے یہ ساری حکمت الہ ہے۔ یہاں انسان نے بارہا دیکھا کہ انسان نے پلان کچھ کیا اور ہوا کچھ۔ اچھا، تو جب انسان آخری نتیجے میں اگر آپ گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی انسان کا ایک مغالطہ ہے، ایک لاجیکل فالسی ہے کہ میں جی خود اچھا کر رہا ہوں، یا میرے علاقہ کے یا میرے خطہ کے لوگ جو ہے نا وہ بہت خوبصورت ہیں، یا وہ بہت روحانی ہیں، جو دوسرے خطوں کے لوگ ہیں وہ غیر روحانی ہیں، وہ زیادہ خوبصورت نہیں ہیں، ان کے رویے اچھے نہیں ہیں۔ یہ ساری اپنی طرف سے یہ سارے نکالے گئے نتائج ہیں۔ اصل میں چیز یہ ہے کہ آپ چیزوں کو کلیکٹیو نظر میں دیکھیں،
ایک کلیکٹیو اپروچ کے ساتھ جب دیکھیں گے تو یہ بات بارہا ہو چکی ہے کہ چیزوں کو کردار کی روشنی میں نہ دیکھیں۔ کردار کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم چونکہ اسپریچویلٹی کے تناظر میں بات کر رہے ہیں، روحانی تناظر میں بات کر رہے ہیں، تو ہم کردار کی بجائے ہم کردار کے اندر چھپی ہوئی جو روح ہے ہم اسے دیکھیں۔ آپ 20 آدمی کھڑے کر دیں، 20 آدمیوں کے مختلف نام ہوں گے، مختلف لب و لہجے، مختلف لباس، ہر چیز ان کی مختلف ہوگی۔ اگر ہم ان کو ظاہر کو دیکھیں گے تو ہمیں ان میں بے حساب اختلاف والی باتیں نظر آئے گی۔ اگر ہم پیپنگ کریں، پیپ انٹو دیئر انر سیلف، اگر ہم ان کے اندر جھانکیں، اگر مالک ہمیں یہ استعداد دے کہ ہم ان کے اندر دیکھ سکیں، تو ان سب میں ہمیں وہی پیور بینگ ہی کار فرما نظر آئے گی، جو آپ میں ہے، جو مجھ میں ہے، جو کسی میں، ہر ایک ذی نفس میں ہے۔ جب آپ اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کے اندر جو ہے وہ مالک کی جو عطا کی ہوئی زندگی ہے وہی روح کی صورت میں، امر ربی کی صورت میں موجود ہے، جب اس طرح دیکھتے ہیں تو پھر مشرق کی اور مغرب کی، شمال کی اور جنوب کی تمام تقسیمیں اختتام پذیر ہو جاتی ہیں، اور دیکھنا بھی ویسے ایسے ہی چاہیے۔ اگر آپ یہیں سے بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے ایک پورشن کھڑا کر دیا جائے تو آپ کو پورشن کا صرف سامنے والا حصہ نظر آئے گا۔ اگر آپ کو اس سے اٹھا کے، یعنی آپ کو بلندی پہ لے جایا جائے، اگر آپ اسی مقصد یہ کہ پورشن کو اوپر سے جا کے دیکھیں گے، تو اب آپ کو ساری وہ ایک کلیکٹیو نظر آئے گا، سارا کا سارا سلسلہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس میں لوگوں نے کمپارٹمنٹائزیشن کی ہوئی ہے، یعنی اس میں ڈبے بنائے ہوئے ہیں، اور ادروائز وہ سارا کا سارا ایک ہی کام ہے۔ انہی رولا جو ہے نا، انہی ڈبوں کا، اور یہ ڈبے جو ہے نا، یہ ہمارے ذہن کے سطحی استعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر ذہن کا معتدل اور متناسب اور خوبصورت استعمال ہو، یعنی غیر جانبدارانہ استعمال ہو، تو انسان کو تمام تقسیمات سے ماورا کر دیتا ہے، انسان کو ایک ہم آہنگ کر دیتا ہے یونیورس کے ساتھ، پورے ورلڈ کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ مشرق کا بندہ ہوگا، اگر وہ سچا آدمی ہے، کھرا آدمی ہے، تو مغرب میں جائے گا، ان کی زبان بھی نہیں سمجھتا ہوگا، آداب اٹھنے بیٹھنے کے ان کے جیسے نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ان سے محبت ان کے دل سے پھوٹے گی۔ ایسے ہی مثال بے شمار لوگ ہیں، ویسٹ کے لوگ تھے جو انسانیت کے لیے کام کرتے رہے۔ اب جو اہل مشرق تھے، کوئی زبان نہیں سمجھتا تھا، وہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں آپ کو ایک مثال ان میں سے، ان کا ظاہری تو جو بھی ایک تشخص ہو سو ہو، لیڈی ڈیانا کے دیتا ہوں۔ اب لیڈی ڈیانا فلانتھراپسٹ تھی، وہ مخیرانہ کام میں بڑی پیش رہتی ہیں۔ اب پاکستان میں بارہا آئیں، یہاں کے غریب علاقوں میں وزٹ کیا، غریب غربا کے پاس گئی، انہوں نے بڑی لوگوں کے ساتھ تعاون کی۔ لوگ ان کی زبان سے آگاہ نہیں تھے، ان کے کلچر سے، ان کے باقی کام سے، ان کی باقی پہچان سے، کسی چیز سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لوگ کس بات سے انسپائر تھے؟ وہ اس بات سے انسپائر تھے کہ جو لیڈی ڈیانا ہے وہ ان کے لیے اچھا سوچ رہی ہیں، ان کے ساتھ پیار بھرے انداز میں مل رہی ہیں۔ وہ جب یہ جو پیار محبت ہے یہ یونیورسل ہے، یہ تمام زبانوں سے، تمام باتوں سے ماورا ہے۔ تو اصل جو چیز ہے، چیزوں کو شعور ربانی کے رنگ میں دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بیداری کے ساتھ، یعنی جو کچھ آپ کر رہے ہیں، میں اگر یہاں پہ گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، میں کیا کیا الفاظ برت رہا ہوں، مجھے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کیا الفاظ برت رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں اور بیٹھا کسی اور جگہ پہ ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اس انداز سے نہیں دیکھ سکتے، یعنی جیسی چیز ہے ویسے آپ نہیں دیکھ سکتے، یا چیز کو بڑھا دیں گے یا آپ گھٹا دیں گے۔ جب آپ جس جگہ پہ ہیں، جس مقام پہ ہیں، تو آپ وہی کام پورے آگہی کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ کرتے، تو پھر چیزیں ویسی ہی نظر آتی ہیں جیسے مالک نے خلق فرمائی ہیں۔ جب اس انداز سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ مشرق اور مغرب کی تقسیم یہ ختم ہو جاتی ہے، آپ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، آپ یعنی بغیر کسی بلا رنگ و نسل، بلا امتیاز رنگ و نسل، اچھا ریس، لینگویج، مذہب، کاسٹ، کریڈ کے بغیر آپ انسانیت سے محبت کی جو فکر ہے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، انسانیت کے فکر و فلسفہ میں آپ اتر جاتے ہیں، وہ آپ کی روح میں سرایت کر جاتا ہے۔ پھر آپ بذات خود آپ کا جسم ایک عمل بن جاتا ہے، ایک جو آپ کی روح ہے وہ آپ کے کردار کی صورت میں بہر آ جاتی ہے، وہ آپ کی کرداریت جو ہے وہ لوگوں پہ ایسے اثر انداز ہوتی ہے کہ جیسے آپ ایک لوہے کو مقناطیس کے ساتھ رکھیں تو وہ اس میں اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں لوہے میں، تو آپ کی محبت بھری شخصیت کے اثرات لوگوں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں لوگ انسان
انسانی معاشرت میں بیٹھ کر محبت کی آبیاری اور محبت کی خوشبوئیں بکھیرنے کا خوبصورت ترین فریضہ سر انجام دے سکتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو محبت ہے، یہ اس دنیا پر انسان کا سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ جو انسان زندگی اپنی محبت میں گزار جائے اور محبت میں بتا جائے اور دوسروں میں محبت بانٹ جائے۔